السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، یہ آخری عشرہ جو اس کے 27 روزے آج انشاءاللہ ہم لوگوں کے مکمل ہو جائیں گے، اور ہر دن لوگوں کو ایک فکر کھائے جا رہی ہے، وہ فکر ہے جمعۃ الوداع اور عید الفطر۔ کافی ٹینشن میں عوام اہل سنت، مسلمان اہل سنت دکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو سال میں ایک مرتبہ عید اور ایک مرتبہ الوداع میسر ہوتے تھے، آج وہ دور آ گیا ہے کہ ہم لوگ اکٹھا ہو کر نہ تو الوداع کی نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ تو عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کافی پریشانیوں کا سامنا ہمیں کرنی پڑے گی اگر ہم بضد ہو کر عید کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے علماء کرام، مفتیان کرام نے جو ہمیں مشورہ دیا ہے فتوے کی شکل میں، اسی پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم خود سے تو نہیں چھوڑ رہے ہیں، کچھ ایسی مشکلات آ گئے ہیں، درپیش ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ عید اور نماز جمعہ کو نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ مگر ہماری نیت ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کھل جائے، آج بھی نیت ہے کہ اگر کھلیں گے یا کوئی اسباب، کوئی راستہ دکھائی دیا تو انشاءاللہ ہم عید کی نماز ضرور پڑھیں گے۔ مگر اگر دکھا نہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آیا، پھر بھی نیت ہماری ہے تو انشاءاللہ ہمارے نیتوں کا ثواب اللہ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو فکر صرف آپ کو نہیں ہے، سب کو، تمام امت مسلمہ کو اس کا ٹینشن ہے، اس کی فکر ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ رمضان برکت والا مہینہ تھا، گزر گیا، احساس تک بھی نہ ہوا۔ پریشانی دکھی مگر رمضان کی برکت سے ان تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ مگر اب رمضان کے بعد کیا ہوگا، ایک الجھن اور ہے۔ مگر رب پر یقین رکھو، توبہ استغفار کی کثرت کرو، درود شریف کی ورد کرو، انشاءاللہ اللہ ضرور کوئی نہ کوئی اسباب مہیا فرما دے گا۔ سوال جو میرے پاس آئے ہوئے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ جتنے حضرات نماز عید الفطر کے لیے، جتنے حضرات کی اجازت، پرمیشن ہے، وہ لوگ نماز عید الفطر ادا کریں گے، اور جتنے حضرات عید الفطر نہیں پڑھیں گے وہ نماز چاشت یا 2 رکعت نماز نفل کی ادائیگی کریں گے، جیسا کہ ہمارے کلپ آپ لوگوں نے سماعت کی ہوگی۔ معزز سامعین کرام، اب سوال یہ ہے کہ جو نماز عید الفطر ادا کریں گے وہ نیت کیسی کریں گے، اس کی نیت، اس کے طریقے کیا ہیں؟ تو یہ سوال کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عید کی نماز کے متعلق نیت سماعت فرمائے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اب ناف کے نیچے جب باندھیں گے پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پڑھنے کے بعد پھر امام اللہ اکبر کہے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، امام بھی اور مقتدی بھی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اب چھوڑنا ہے، ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ امام سورہ فاتحہ کے مکمل کرے گا، کوئی سورت پڑھے گا، پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں، رکوع سجود کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اب امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد سورت ملائے گا، سورت ملانے کے بعد پھر اللہ اکبر کہا جائے گا، اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے۔
پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا، بلکہ وہ رکوع میں جانا، کیونکہ وہ رکوع کی تکبیر ہے۔ اب رکوع سے اٹھا، سجدے میں گیا، سجدے کیا، بیٹھا، تحیات درود دعائے معصورہ پڑھنے بعد سلام پھیرے گا۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد 34 مرتبہ پڑھے۔ اگر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد نہیں یاد ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کرے۔ یہ ہے عید الفطر کی نماز کی نیت اور اس کے طریقے۔ اب ایک مسئلہ اور ہے، آج کے دور میں یہ بات کافی پائی جاتی ہے، مساجدوں میں، عیدگاہ میں جملے لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کر دو ورنہ عید کی نماز نہیں ہوگی، صدقہ فطر ادا کر دو ورنہ عید کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ جملے غلط ہیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے اور نہ کرنے سے عید کے نماز میں کوئی خلل نہیں واقع ہوگی، اگر ہوگی تو وہ روزے کے متعلق ہے۔ تو صدقہ فطر ادا کرنے سے آپ کے روزے جو آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں، صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ معلق نہیں رہیں گی، بلکہ اللہ کی بارگاہ تک وہ روزے آپ کے پہنچ جائیں گے۔ تو صدقہ فطر جہاں پر جو ہے، ہمارے بمبئی میں 50 روپے کے، 60 روپے کے، 70 روپے ہیں، اور ملک دیہاتوں میں جس طریقے سے ہے، وہ صدقہ فطر اپنے انداز میں ادا کرے۔ گیہوں ہے، اگر دے گا تو 2 کلو 47 گرام گندم ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے، اور روپیہ اگر دینا چاہتا ہے تو 2 کلو 47 گرام کا جو رقم بنتا ہے وہ رقم اتنا وہ ادا کرے، ورنہ اس کے روزے آسمان و زمین کے درمیان معلق رہیں گے۔ تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ جلد سے جلد صدقہ فطر بھی ادا کر دیں۔ عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا بہتر نہیں بلکہ افضل ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ السلام علیکم۔